بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بعض کم ہمت لوگ روزہ نہیں رکھتے اور خود سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور اس خیال میں روزے ضائع کرتے رہتے ہیں کہ ہم فدیہ دے دیں گے، حالانکہ زندگی میں فدیہ ادا کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو روزہ رکھنے سے بالکل معذور ہو۔ شریعت کی روشنی میں ایسا شخص معذور ہوگا جو اتنا بوڑھا ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، یا اتنا بیمار ہو جائے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہ ہی روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اور شریعت نے ان لوگوں کی آسانی کے لیے فدیے کا حکم جاری فرمایا تاکہ ان کے روزے کی ادائیگی کی صورت بن جائے۔ ہر روزے کا فدیہ ایک مسکین یعنی مستحق زکوٰۃ کو صدقۃ الفطر کے برابر غلہ یا رقم یا صبح و شام پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ اس کو شریعت میں فدیہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص شرعاً مریض ہے اور وہ توڑا کر کے فدیے کی رقم مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو اس طرح کرنا بھی صحیح ہے۔ پھر اگر وہ کبھی صحت یاب ہو جاتا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جن روزوں کا فدیہ ادا کر دیا ہے ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی، اور جو فدیہ ادا کیا تھا اس کو صدقے کا ثواب الگ ملے گا۔ اگر کسی کے ذمہ روزوں کی قضا تھی اور مرتے وقت وصیت کر گیا کہ میرے روزوں کا فدیہ دے دینا، تو کفن دفن کے اخراجات اور قرض ادا کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کی 1/3 سے روزے کا فدیہ ادا کرنا واجب ہے۔ اس سے زائد ادا کرنا ورثاء پر واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے گزشتہ کئی سالوں سے فدیہ ادا نہیں کیا تو جس وقت یہ فدیہ ادا کرے گا تو اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ فدیے کی رقم کافر اور صاحب نصاب مسلمان کو دینا جائز نہیں۔ فدیے کی رقم ایسے غریب کو دی جا سکتی ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو۔ اگر وہ مستحق ہو تو اسے بتانا ضروری نہیں کہ یہ فدیے کی رقم دے رہے ہیں۔ فدیے کی رقم اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں۔ روزوں کا فدیہ رمضان شروع ہونے سے پہلے دینا جائز نہیں۔ اگر تنگی کی وجہ سے فدیہ دینے کی طاقت اور قدرت نہ ہو تو وسعت ہونے تک انتظار کرے اور استغفار بھی کرتا رہے۔ اگر کوئی شخص مستحق زکوٰۃ نہ ہو البتہ رمضان شریف کے روزے رکھتا ہو تو ایسے شخص کو دینے سے فدیہ ادا نہ ہوگا۔